نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جیسے میں نے کیا تھا کہ یہ اب جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں یہ آسان ایکسرسائز نہیں ہے، ایک مشکل ایکسرسائز. یہ مشکل کروا اس لیے رہے ہیں کیونکہ اگر اس ایکسرسائز کو کر لیا تو آپ سمجھے گا کہ ہمارا اس لیول کا جو پورا کا پورا حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اس میں خلاصہ کیا تھا کہ دیکھیے ہم نے ایک بات تو یہ پڑھی تھی کہ اگر ایک لفظ تثنیہ ہے تو یہ تین حالتیں اختیار کر سکتا ہے. پہلی حالت کو ہم کہتے ہیں مرفوع ہے. اس کو اب اگر انگریزی کی گرامر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو سبجیکٹو کیس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حالت فاعلی. جب کوئی لفظ کسی ایسی جگہ پر آئے کہ وہ خود اپنی ذات میں مقصود ہو تو اس وقت اس کی شکل تثنیہ کے اندر مؤمنانی ہے اور جمع مذکر میں مؤمنون ہے. واو کے ساتھ، یعنی نون سے پہلے واو آئے گا تو یہ اس کی جمع مذکر ہونے کی علامت ہے. نون سے پہلے الف آئے گا تو یہ عام طور پہ اس کے تثنیہ ہونے کی علامت، جبکہ نون کے نیچے کسرہ. دوسری یہ شکل اختیار کرتا ہے مؤمنین. یہ بات ہم نے پڑھی تھی، اس کو ہم منصوب کہتے ہیں. منصوب ہونے کی وجوہات کی، منصوب کیوں ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھی تھی، دوبارہ سرچ کر دوں گا. جبکہ یہ لفظ جمع مؤمنین بن جاتا ہے. اچھا، لکھنے کے اندر مؤمنین اور مؤمنین اگر زیر زبر نہ لگا ہو تو ایک ہی جیسا ہے. اگر آپ دیکھیں دونوں اوپر نیچے کے اگر آپ زیر زبر ہٹا دیں تو مؤمنین و مؤمنین دونوں کے ظاہر ایک بن جائے گا. پھر ہمیں سیاق و سباق سے پتہ، کیونکہ عام طور پر جیسے ہم اب ایکسرسائز کر رہے ہیں وہاں پہ زیر زبر نہیں لگا ہے اور نہ زیر زبر لگا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس اعتبار سے اس کی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر یہ جمع کا مفہوم زیادہ بہتر ہوگا یا تثنیہ کا مفہوم زیادہ بہتر ہوگا. اور مجرور جو تیسری کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو تثنیہ ہے وہ مؤمنین بنے گا. یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں جمع مذکر میں اور تثنیہ کے اندر منصوب اور مجرور کی ظاہری شکل ایک جیسی ہوتی. یہ ایک بہرحال بہت بنیادی چیز ہے جو جس کا تعلق یاد کرنے کے ساتھ ہی. اور اس کا میں نے عام بتایا تھا کہ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو تثنیہ کے اندر بھی تینوں حالتوں میں نون کے آخر میں کسرہ ہے، تو اس لیے آپ نے آخر کو نہیں دیکھنا ہوتا. یعنی آپ نے آخر کو نہیں دیکھنا کہ آخر میں کیا ہے. جمع مذکر میں دیکھیں گے تو تینوں حالتوں میں نون کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. تو اس لیے آخر کو نہیں دیکھنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، اگر مرفوع ہے تو نون سے پہلے والے الف کو دیکھنا ہے، اور مجرور اور یا ہے تو اس سے پہلے یا کو دیکھنا ہے. یا سے پہلے زبر ہے تثنیہ کے اندر، اور یہاں پہ یا سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہے جمع مذکر کے اندر. یہ ہم نے تھوڑا سا کر لیا تھا، میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ہم دہرا دیں. اچھا، مسئلہ کیا آتا ہے جب یہ الفاظ یعنی دونوں، یہ تثنیہ ہے، دو کے لیے بولا جاتا ہے. جب آپ نون اور الف اور نون لگاتے تو تثنیہ ہے. یہ جمع مذکر ہے، تین یا تین سے زیادہ کے لیے بولا جائے گا. اب جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے نا تو نون ہٹانا ہے دونوں صورتوں کے اندر. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مدرسے کے دو طالب علم، تو طالبانی تھا، طالبانی. اور اس کو جب ہم مدرسے کی طرف لگائیں گے، یعنی مدرسے کے دو طالب علم، اس کو مضاف بنائیں گے تو کیا بن جائے گا، ہم نون ہٹائیں گے تو کیا بنے گا،
لی بل مدرستی، مدرسے کے دو طالب علم۔ اچھا، اگر ہم کہیں کہ مسجد کے مسلمان تو مسلمون ہے، اور مسجد کیا بن جائے گا؟ مسلم، مسلم المسجد بن جائے گا، نون گرائیں گے اس کا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ کہ نون گرانا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا بنتا ہے؟ مسئلہ تو خیر کہیں پر بھی نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کہیں پر مسئلہ نہ بنائے، لیکن جو چیز تھوڑی سی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ جب یہ چیز درمیان میں آتی ہے، مثال کے طور پہ اب یہاں پر ہی ہم اگر اس کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے دو دروازے، تو بابان تھا، بابانی، دو دروازے، اس کو مسجد کی طرف ایڈ کیا تو کیا بن گیا؟ با بل مسجد، ٹھیک ہے نا؟ چلو یہ تو آسان ہو گیا نا، یہ تو ابھی ہم نے پڑھ لیا۔ لیکن اگر میں اس سے پہلے ایک اور لفظ ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ مفتاح۔ اب اگر میں مفتاح کو ایڈ کروں گا اس کمبینیشن کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ مفتاح بابین بن جائے گا، کیونکہ اب مجرور کرنا ہے اس کو، مرفوع سے مجرور کی طرف لے کر آئیں گے تو بابین بن جائے گا، دو دروازوں کی چابی۔ اب اس بابین کو جب آگے ہم المسجد کی طرف لائیں گے تو نون بھی گرائیں گے، دونوں قاعدے اس کے اوپر لگ رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ لگا کہ مفتاح ہے، یعنی چابی کی نسبت دو دروازوں کی طرف ہوئی، دو دروازوں کی چابی، تو مجرور کیا۔ اب جب اس کو کریں گے مسجد کی طرف تو کیا بنے گا؟ اب نون بھی گرانا ہے، مفتاح با بئی المسجد، اور ملانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے یا کے نیچے کسا لگاتے تو با یل مسجدی پڑھتے ہیں، یہ اسم کو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہم اگر اس کو دیکھیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مسجد کی مسلمانوں کی نماز، مسجد کے مسلمانوں کی نماز، مثال کے طور پہ مسجد کے، اب مسلم المسجدی تھا، مسلمون کو جب ہم نے مسجد کی طرف لگایا تو اسی قاعدے کے مطابق کیا بن گیا؟ مسلم المسجدی بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب ہم اس پر اگر لفظ صلاۃ کو ایڈ کر دیں تو اب اصل اصل کیا بنے گا؟ صلاۃ المسلمین۔ اب یہ مسلمون سے مسلمین کی طرف آئے گا، مسلمین، صلاۃ المسلمین، مسلمانوں کی نماز، مسلمون سے اب مسلمین کی طرف آئے گا۔ اور اب اس کو جب ہم ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ صلاۃ، اب الف لام بھی ہٹائیں گے اور نون بھی گرائیں گے، صلاۃ مسلم المسجد، اب ترجمہ مسجد سے شروع کریں گے، مسجد کے مسلمانوں کی نماز۔ یہ بنیادی طور پر ہم پیچھے کر رہے تھے اور اسی ایکسرسائز کو ہم نے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا تو ہم نے کر لیا تھا، لیکن مزید اس ایکسرسائز کو ہم نے آگے لے کر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا، اس سے کوئی متعلق کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔
اچھا جی. جی حضرت اس کو تھوڑا سا کرنا شروع کر دیکھیے گا ذرا. جو 15 نمبر ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے پہلے. اچھا یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا عربک میں نا اگر زیر زبر پیش نہ لگا ہو تو صحیح زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھنا یہ سب سے یعنی سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہوتا ہے عربک میں. اس کو پہچاننا کہ یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کے صحیح ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک لفظ عرفنا ہے، پھر لفظ فضل ہے، پھر علماء ہے، پھر دین ہے. اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جی حضرت. بلال بھائی آپ کچھ کریں گے کوشش تھوڑی سی؟ عرفنا جی جی. عرفنا فضلو. جی اچھا اس کو نا فضلہ پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ فضلہ آگے چلیے. علماء الدین. فضلہ اصل میں بن گیا مضاف اور صحیح. علماء کیا بنے گا پھر اس کو عرفنا علماء الدین. علماء الدین نی ہو جائے. جی صحیح ہے. اچھا اب عرفنا تو یہ فعل ہے جیسے بتایا تھا نا. جی جی عرفنا کا مطلب کیا بنے گا؟ ہم نے پہچانا یا ہم نے جانا. تو ہم کیا ہوگا؟ فاعل. اور فاعل کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفعول. اور مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. یعنی مفعول پہ زبر آئے گا. تو اس لیے تو ہم نے اس کو تو پڑھا فضلہ. اور اب یہ چونکہ مضاف ہو رہا تھا تو علماء ای بن جائے گا. اور یہ علماء پھر آگے دین کی طرف ہو رہا ہے. ترجمہ جی کریں گے دین سے ترجمہ شروع کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے پہچانا. کیا پہچانا؟ ہاں دین کے علماء. علماء فضل کا مطلب فضیلت بھی ہے نا. ہم نے پہچانا دین کے علماء کی فضیلت کو. ٹھیک ہے نا. ہم نے پہچانا دین کے علماء کی فضیلت کو. اچھا یہ 16 آسان ہے. 16 بہت آسان ہے. انسان فی حفظ انسان سلامت الانسان نی فی حفظ اللسانی. تو ٹھیک آسان ہے یہ تو. جی ترجمہ کیا ہے اس کا؟ زبان کی حفاظت انسان کی سلامتی ہے. یعنی انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے. حفاظت سلامت میں. الانسان اصل میں آپ نے کہا تھا نا انسان کی. پیچھے جملہ شروع کرتے ہیں اس لیے میں نے نہیں وہ نوحہ. نہیں وہ یہاں سے شروع کریں گے نا پہلے. اچھا یہ یہاں سے. یہاں سے انسان کی سلامتی. اب آگے پھر لسان یہاں لسان سے شروع کریں گے. انسان صحیح. کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ سمجھے گا کہ آپ کو نا تھوڑا سا وہ ہو سکتا ہے کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. کنفیوزنگ اس لیے ہو جی سکتا جی ہے کہ دیکھیے یہاں پر یہ لفظ لکھا ہوا ہے اخ یعنی الف اور نون کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ جی جی اخوانی بھی ہو سکتا ہے. اخوان کا مطلب بنے گا دو بھائی. اور اخوان بھی ہو سکتا ہے. اخوان جمع آتا ہے. اخوان جمع آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اخوان یہ تثنیہ ہے اخوانی. اور اخوان یہ جمع ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے اس کو. ویسے انہوں نے حمزہ نیچے دیا. اس سے ایک کلو مل گیا آپ کو اگر آپ غور کریں گے یہ تو اخوانی ہو. آپ کو ہاں یہ یعنی انہوں نے تھوڑا سا اس کو آپ کو ایک چھوٹا سا کلو دے دیا کہ یہاں پہ لیکن اس کو حمزہ عادات سے لکھیں گے حمزہ نا. ہاں اصل میں یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر یہ وہ ہوتا تشنیہ
جی تو جی. اب یہ اصل میں بن کیا رہا ہے؟ عادات، اخوان، خالد، سیئہ. تو عادات کا مطلب تو عادات ہے. جی. اخوان اور اخوان دو پاسبلٹیز تھی یہاں پر پڑھنے کی. اور صحیح. لفظ خالد ہے اور سیئہ ہے. خالد اور سیئہ. تو عادات، اخوان، خالد، سیئہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اب یہاں پہ اگر ہم اس کو، یعنی ویسے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کو جمع پڑھ لیں، جمع مکسر ہے. تو یہ جمع مکسر کیا بن جائے گا؟ اب اس کو پڑھیں گے کیا کہ جملہ صحیح بن جائے؟ جی کریں اس کو. اخوانی مقصر عاداتو عاداتو جی ٹھیک ہے. عاداتو اخوانی اخوانی. جی آگے چلیے گا. خالدو خالدو پڑھیں گے، اس کو دیکھ لیں. لیکن خالدو. اگر دیکھیں، دو آپشن ہیں. اگر جی جی. خالدو پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا کہ بھائیوں کی عادتیں خالد ہیں. اب یہ تو ترجمہ نہیں بنا صحیح نا. صحیح. اب آپ اگر دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کے نیچے کسرہ پڑھ دیں، خالدین، خالدین. اس کا مطلب بنے گا کہ خالد کے بھائیوں کی عادتیں سیئتن. سیئتن کا مطلب ہے بری، بگڑی ہوئی. اب صحیح. جملہ صحیح بن گیا. اصل میں ہم صحیح. نے نا ہٹ اینڈ ٹرائل سے بھی سیکھنا ہوتا ہے. ہٹ اینڈ صحیح. ٹرائل. اگر خالدن پڑھیں گے تو خبر بن جائے گی. اگر خالدن پڑھیں گے تو یہ عادات کی تو اب یہ عادات ویسے بھی جمع ہے اور یہ واحد ہے. عادات مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، تو یہ بن نہیں رہا. صحیح. وہ بات نہیں بن رہی کیونکہ ترجمہ کریں گے تو بھائیوں کی عادتیں خالد. اب یہ تو کچھ ترجمہ نہیں بنانا. خالد کے بھائیوں کی عادتیں، ہاں، اب یہ صحیح بن گیا، صحیح ہے. تو اس طرح بھی نا ہم تھوڑا سا ہٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے چیز ہوگی. آگے کریے گا. اچھا آگے اس علیہ السلام یہ بریکٹ میں ہے. جو لفظ صحیح. علیہ السلام ہے یہ بریکٹ میں. تو اب یہ باقی آسان ہے. آپ پڑھیں، کیا پڑھیں گے اس کو؟ راکبو. ٹھیک ہے. نہیں ہے. سفینۃ نوح. اچھا اگر راکیبو پڑھیں گے تو اصل میں راکیبونا تھا. تو اچھا. راکیبونا تھا تو اس کا نون کیوں چلا گیا؟ کیونکہ اس کو ہم نے مضاف بنایا. اگر راکیبو کو مضاف بنائیں گے تو سفینہ کو ہم کیا بنائیں گے؟ راکیبو. مضاف الیہ کر دیں گے نا اس کو. ہاں تو پھر مضاف. کیا بنے گا؟ سفینتی. جی سفینتی. اور سفینتی. لفظ نو کو کیا پڑھیں گے پھر ہم؟ راکیبو سفینتی. نوحن. نہیں نہیں، دیکھیں اگر ہم نوحن پڑھیں گے تو پھر وہی والی بات جو خرابی یہاں پہ لازم آ رہی تھی کہ کشتی کے سوار نو. اب وہ تو نہیں ہے نا کشتی کے. راکیبو جمع ہے، نو اس کی خبر واحد کیسے بن سکتی ہے؟ تو کیا بنے گا؟ اچھا. نوحن. نوحن. ٹھیک ہے. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ نو سے ترجمہ شروع کریں تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. راکب کا مطلب تو سوار ہے نا، تو یہ جمع ہے. جی صحیح ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار آگے خبر آ گئی. مومن مسلمان تھے. مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایمان دیکھیے، ہاں، نو علیہ السلام کی کشتی کے سوار تو راکبو سفینۃ نوح مؤمنون. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے لفظ ہے ما سر نجاح حاضر طالب. اب سر کا مطلب تو راز ہے، نجاح کا مطلب کامیابی ہے. اس کو ہم کیا کریں گے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ماس- یعنی اس طالب علم کی کامیابی کا راز کیا ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں نا. تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ نجاح ماس- ما سر ما سر
صحیح ہے. ماں ماں سر ہن. اس کو سرو پڑھیں گے, ٹھیک ہے نا, ماں سرو. ماں ماں سر سر نجاہن. نجاحی, اور یہ حاجت طالبی بن جائے گا. حاضر یعنی حاضر. اس طالب علم کی کامیابی کا کرا. راز. اب یعنی یہ سارا کا سارا, یہ پورا کا پورا کمبینیشن مضاف مضاف علیہ بن رہا ہے. یعنی سر کی اضافت ہو رہی ہے نجاح کی طرف, اور نجاح کی اضافت ہو رہی ہے حاضر طالب کی طرف. ما سر نجاحی حاضر طالبی, اس طالب علم کی کامیابی کا راز کیا ہے. آج کیا. ٹھیک ہے نا, آگے چلیے گا. اچھا, یہ لفظ ہے قابل. اب اس کو ہم قابلت بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کو ہم قابلتا بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قابلتی بھی پڑھ سکتے ہیں, قابلتو بھی پڑھ سکتے ہیں, چار طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر قابلہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ملاقات کرنے کا, یعنی قابلتو ہوں, میں نے, میری اس سے ملاقات ہوئی. تو قابلت اگر کہیں گے تو کیا مطلب بنے گا؟ پھر یہ بن جائے گا واحد مؤنث, تھرڈ پرسن کے لیے واحد مؤنث غائب کا. تو اس جی. کا مطلب ہوگا کہ, اس کا مطلب بنے گا کہ اس عورت نے ملاقات کی. اور اگر صحیح. کہیں قابلتا تو پھر کیا مطلب بنے گا؟ بلتا. یہ ان بتایا تھا نا, تم نے بلتا. ملاقات کی. تم نے ملاقات کی. جی جی. لیکن اور قابلتی تم, عورت نے ملاقات کی. اور قابلتو تم لوگوں نے ملاقات کی. نہیں, میں نے ملاقات کی. میں نے واحد آ ملاقات. جائے. جی جی واحد ٹھیک ہے اعظم. نا. اب اگر جو بھی ہم پڑھیں گے تو قابلت یعنی اس عورت نے ملاقات کی, یا قابلتا یا قابلتو. تو اب آگے آ جائے گا اخوات. اچھا, اس میں شاید میں نے عرض کیا تھا, نہیں کیا تھا, اب بتا دیتا ہوں کہ چونکہ یہ بھی جب منصوب ہوتا ہے نا جمع مؤنث, تو کسرہ آتا ہے. تو یہ فعل اور فاعل دونوں ہے. یعنی صحیح. ملاقات, اگر میں نے ملاقات کی تو میں فاعل ہو گیا, تو فعل اور فاعل دونوں ہیں. تو جس سے ملاقات کی وہ کون تھا؟ اخوات. تو اس پہ کسرہ آئے گا, اخواتی. اور اس کو ہم کر دیں گے زیدن. اب اس کا صحیح. ترجمہ کیا بنے گا؟ اب باقی آسان ہے, احذیہ کہتے ہیں جوتوں کو. اب باقی آپ ترجمہ کر لیں گے آرام سے. کیا ترجمہ کرے گا اس کا بتائیے گا؟ اس ممکن میں نے فی سوق. اچھا. میں نے فی سوق احازی. یہ احذیہ جوتے. جوتے. ہاں, میں نے احذیہ. زید کے بھائیوں سے ملاقات کی جوتے کے بازار میں. ہاں, جوتے شو یعنی مارکیٹ. بہنوں سے, یعنی اخوات بہنوں. جو ہے. ہاں, یہ اخت کی جمع اخوات آ جائے گی. صحیح میں ہے. نے ملاقات کی زید کی بہنوں سے, یا میری ملاقات یعنی ملاقات ہوئی فی سوق الاحذیتی, یعنی جوتوں کے بازار مارکیٹ. میں. ہاں, اس میں یعنی جوتوں کی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے نا. اب آگے جی. چلتے ہیں. آگے 21 نمبر پر ہم پہنچے, لفظ اخلاق. دوسرا لفظ ہے جو حال. تیسرا لفظ ہے بلادنا. اور چوتھا لفظ ہے سیئہ. اب ان چار الفاظ کو کیسے ملائیں گے کہ ہمارا جملہ صحیح بن جائے؟ آسان ہے ویسے تو. بلاد کا مطلب تو بلد کی جمع ہے, ہمارے مل- شہر. حال جاہل کی جمع ہے, اور باقی آسان ہے. تو کیا پڑھیں گے اس کو, کس طرح سے پڑھیں گے؟ کوئی جہاز آئے. ہمارے اخلاقو. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, اخلاقو ہو گیا. جو حال کو کیا پڑھیں گے؟ جو ٹھیک ہے. جو حالی. ٹھیک ہے. آگے بلادنا. بلا دینا پڑیں گے اصل میں نا, دینا. کیونکہ ہاں, صحیح ہے. کیونکہ ہمارے شہر کے جاہلوں کے اخلاق. یعنی ہمارے, اب نا سے شروع کریں گے, پورا کا پورا مضاف مضاف علیہ کا جی کمبینیشن جی. بن رہا ہے.
ہمارے صحیح ہے. شہروں کے جاہلوں کے اخلاق کیا ہیں؟ سیئتن خراب ہے. خراب ہیں، بگڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آگے جو آ رہا ہے یہ انٹرسٹنگ ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے تھوڑا سا، آپ سمجھیے گا کہ یہ ٹیکنیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں پہلے یہ اسکرین کو صاف کر لوں ذرا، پھر ان سے اعتراض کرتا ہوں. ایک منٹ دیجیے گا ذرا مجھے. یار یہ تو چھٹی والا سین ہے نا سر میں، ہمارے ساتھیوں کا یہ مجھے بڑا ڈسٹربنگ ہے. اچھا اب یہاں پہ اس کو کیجیے گا 22 نمبر، تھوڑا سا اس کو ہم اگر ہم کر لینا. جی. اچھا اس کو دیکھیے نا، جامعۃ دمشق، اس کو تو ہم پڑھیں گے جامعۃ، ٹھیک ہے نا، دمشق اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ الجدیدہ یہ صفت ہے، مضاف مضاف الیہ کی صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے. مضاف صحیح. الیہ کی صفت تو خیر ٹھیک ہے بعد میں آئے گی، مضاف کی صفت بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ الجدیدہ کس کی صفت بنے گی؟ دمشق کی صفت بنے گی یا جامعہ کی صفت بنے گی؟ جی جامع دمشق الجدیدہ جامعہ کی بنے گی. جامعہ کی بنے گی کیونکہ یہ بھی مؤنث ہے اور الجدیدہ بھی مؤنث ہے. جی. تو اب یہ کیا بنے گا؟ جامعۃ دمشق الجدیدۃ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آم، دمشق تو دمشق ہے نا. جی جی. دمشق کی یونیورسٹی نہیں ہے، جدید ہے. نہیں، کی نئی یونیورسٹی، اب وہ آگے خبر تو آگے آ رہی ہے، یعنی دمشق کی نئی یونیورسٹی، یہ ترجمہ کریں گے اس کا. صحیح ہے. صفت ہے نا اس کی، ابھی وہ سمجھ خبر گیا. نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. خبر صحیح. تو آگے آ رہی ہے. فی منطقتن، منطقتن نظر- نظیفتن، نظیفہ کہتے ہیں صاف ستھرا، منطقہ صحیح ہے. بتایا تھا، منطقہ محلے کو کہتے منطقہ ہیں، علاقے کو نا، تو علاقے ایک کو. صاف ستھری لوکیلٹی میں ہے. تو صحیح. جامعۃ دمشق الجدیدۃ یعنی یونیورسٹی ڈمسکس کی، یعنی نیو یونیورسٹی، نئی یونیورسٹی ایک صاف ستھری لوکیلٹی میں ہے. لوکیلٹی میں اچھا ہے. اب ہم آتے ہیں 23 کی طرف. اب یہاں پہ ہاں. بھی 4 لفظ ہیں، لون، غلاف، الکتاب، جمیل. اچھا اس میں نا ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا، جیسے یہاں پر بھی ہم نوٹ کر سکتے ہیں، 25 میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اور 24 میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دعوت برکات العالیہ، انہوں نے ماشاءاللہ کچھ چیزیں بڑی آسان بتا دی، اس سے پہچان آسان. دیکھا اگر یہ بیان کیا، جہاز گزر گیا تھوڑا سر کے اوپر سے، تو یہ عرض میں کر رہا تھا کہ یہ جیسے یہاں پہ 3 لفظ ہیں نا، الکتاب، غلاف، لون. آپ دیکھتے جی. ہیں کہ جی 3 الفاظ میں سے آخری پہ الف لام ہے، پہلے پہ دو پہ الف لام نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے کے سارے کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن. آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسی طریقے سے خالد، اخت، اخلاق. خالد معرفہ ہے، اس سے پہلے 2 الفاظ آ رہے ہیں جن پہ الف لام نہیں ہے، یہ بھی کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ کمبینیشن. آپ دیکھتے ہیں لفظ اللہ، ازواج، رسول. لفظ اللہ تو معرفہ ہے، اس سے پہلے رسول اور ازواج پر الف لام نہیں ہے، تو سب کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. اچھا اب اس کا ترجمہ کہ بہت آرام سے کر لیں گے ترجمہ، آسانی سے. جیسے لون، غلاف، کتاب، پہلے اس کا ترجمہ، اس کو پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ آ، یہ تو مبتدا ہے نا، مبتدا کو کیا پڑھیں گے آپ؟ شروع ہو رہے ہیں نا بات یہاں سے، جی اس کو جی. ہم کیا پڑھیں گے؟ لون کو لو لونا لونو لونو، آگے پھر غلاف الکتاب. غلاف الکتابی. جی. اب جی. آسان ہے، لون کا مطلب ہے رنگ. اب ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا، کریں. آ، آ، اس کا کتاب کا کور. کتاب کی کور، اور لون کا مطلب تھا رنگ، تو رنگ کتاب کا کی. کتاب کے کور کا رنگ جی جمیل. جمیل لون. آم، آم، اچھا ہے، خوبصورت ہے. جمیل ہے، خوبصورت ہے. آگے چلیے گا، آگے اب یہی اسی طریقے سے ازواج رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے آسان ہے، ٹھیک ہے نا. امہات المؤمنین. ہاں، تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امت کی مائیں ہیں. مومنین کی مائیں ہیں، ٹھیک مائیں ہے نا. ہیں. اب یہ امہات المؤمنین کیوں ہے، امہات المؤمنون کیوں نہیں ہے، یہ اب آپ کو گرامیٹیکل پتہ چل گیا. ویسے تو ہم امہات المؤمنین ام المؤمنین پڑھتے آ رہے تھے، جی سنتے جی. آ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ امہات المؤمنین کیوں ہے. کیونکہ صحیح. امہات مضاف ہے، المؤمنین مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کیا ہوگا؟ مجرور. تو اس کو ہم کیا صحیح. کیا بنانا پڑے گا؟ المؤمنون سے مؤمنینہ بنانا پڑے گا. مینہ اچھا بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے اخلاق اخت خالد، یہ پورا کا پورا کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن. تو کیا جی پڑھیں گے جی. اس کو؟ اخلاق اخلاق اختی خالدن بالکل. حسنا حسنتن. حسنتن، اب آسان ہے، اب ترجمہ بھی کر لیں گے اس کا. اختی خالد کی بہن کے اخلاق جی، آ، اچھے ہیں. اچھے ہیں، بالکل ٹھیک. اچھا اب دیکھیے یہاں پر یہ انٹرسٹنگ آ گیا. جو میں پہلے کہا تھا کہ جامعہ دمشق الجدیدہ، تو جی. جدیدہ تو کو ہم نے صفت بنائی تھی جامعہ کی. اب یہاں پر آ رہا ہے اینا. دیکھیے اب یہ اینانی سے اینا بن گیا. الامیرہ، امیرہ سے مطلب ویسے شہزادی ہے بظاہر، ٹھیک ہے نا. پھر آگے لفظ آگے الحسنہ کبیرتانی و سوداوانی. کبیرتان بڑی اور کالی ہیں، جی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ جو الحسنہ ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ حسین، آنکھوں کی صفت ہے، یہ امیر عورت کی صفت ہے. یہ آنکھوں کی ہے. دیکھیں آنکھوں کی اگر ہوتی تو یہ تسنیہ ہے، تو آ، الحسنہ وانی آتا، تو یہ واحد مؤنث آ رہا ہے الحسنہ. اس کو کیا یہ پڑھیں گے؟ اس کی صفت ہے شہزادی کی. شہزادی آئینہ کی. تو اب یہ اگر آئینہ مضاف ہے تو الامیرہ کو ہم کیا پڑھیں گے؟ امیرتل. سوری. امیرتل. اور الحسنہ کو کیا پڑھیں گے؟ الحسنہ. صفت اگر امیرہ کی ہے تو اس کو بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ صفت اپنے اسنا. موصوف کے ساتھ جی حسنہ جی. ای. ٹھیک ہے نا. اب یہ کبھی ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ کیا بنے گا؟ اسنا اسنائی شہزادی کی آنکھیں. نہیں، حسین شہزادی کی دو حسین آنکھیں. شہزادی کی آنکھیں. دو آنکھیں. ہوں. جی، کبیرتانی بڑی ہیں بڑی ہیں اور کالی ہیں. اور اور کالی ہیں، سودا. ٹھیک ہے نا. جی. اب یہ اچھا یہ بھی آسان. اب دیکھیے گا 27 نمبر دیکھیے گا، آخر میں زید آ گیا. زید معرفہ ہے. اس سے پہلے تینوں لفظ معلم، اولاد، خال، یہ تینوں لفظ پہ الف لام نہیں ہے، تو ان کو ہم کیا پورا کمبینیشن کیا بنا دیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. خال کا مطلب تو ماموں بتایا تھا نا. تو اب اس کو پڑھیں گے کیا؟ معلم کو کیا پڑھیں گے؟ معلم. معلم. اولاد کو کیا پڑھیں گے؟ اولادی. اولادی. خال کو کیا پڑھیں گے؟ خ- خولی زیدن. خالی زید. اب جی. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آسان ہے. آپ نے خال کا کیا بتایا؟ ماموں نا. ماموں. اولاد. میرے بچوں کے نہیں نہیں، زید ہے نا. زید تو لفظ اچھا. زید ہی ہے. صحیح ہے. زید. کہ خالو زیدن کا مطلب کیا بنے گا؟ زید کے ماموں. زید کے ماموں کے. بچے اور استاد ہے، معلم ہیں. نہیں نہیں، زید کے ماموں کے لڑکوں کے استاد. آگے خبر تو آئے گی نا ابھی تو. اچھا اچھا اچھا. زید صحیح. کے ماموں کی اولاد کی استاد، ٹھیک ہے نا. استاد. زید کے صحیح. ماموں کے لڑکوں کے استاد وہ کیا ہیں؟ مصریون. مصری.
مصر سے ہیں، مصری مصری ہیں، ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے نا سمجھ؟ اچھا صحیح اب صحیح. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، 1 منٹ اس کو میں بھیج دوں، پھر کو تھوڑی سی جگہ نکالنی پڑے گی ہم. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا اس کو، ہاں اس کو ہم کر لیتے ہیں. 1 منٹ دیجیے گا، میں صاف کروں گا اس کو. یہ تھوڑا سا، ہاں اب نظر آئے گا تھوڑا سا، ورنہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہ. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آج یہ دیکھیے گا 28واں ہے. اب یہ میں نے بتایا تھا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. صحیح. اب یہاں تک آپ دیکھیے گا، اگر یہاں تک آپ کریں گے تو یہ تھوڑا سا، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ اس کو ہم خبر بناتے ہیں. تو اصل میں اب اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم 2 آپشن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یا تو معلمی پڑھ دیں یا معلمی پڑھیں. اصل میں کیا بنے گا؟ معلمینا، معلمینا یا معلمینی. آ گئے نا؟ دونوں دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو. معلمینا پڑھیں گے تو یہ جمع بنے گا اور جمع والا ترجمہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو معلمی پڑھیں گے تو پھر اس کو تثنیہ والا ترجمہ کرنا پڑے گا. اچھا اندا معلمی، اب نون کیوں گرا؟ کیونکہ مضاف ہوا. تو مضاف ہوا تو اس کو کیا کریں گے؟ اب یہاں پر بھی مدرستی اور البناتی ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ بنات سے شروع کریں گے. آپ کو پوری کے پورا ترجمہ، اب جملہ آپ کا پورا آسان ہو جائے. تو اس کو کرے ترجمہ اس کا. جی. بنات کا مدرسہ، بنات کی مدرسے. بنات کے مدرسے. آئندہ معلم. اب یہاں پہ معلم میں نے جیسا کیا نا، اگر جی معلمی ہے تو جمع ہے. تو جی. یعنی بنات کے مدرسے کے اساتذہ. اور اگر اس کو معلمی پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ تو بنات کے مدرسے کے 2 استاد. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں صحیح. ترجمہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں ہم. اور اندہ کا مطلب ہے پاس. تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ بنات کے کے مدرسے کے اساتذہ کے پاس. اچھا کے اب پاس. کیا ہے؟ اب آگے آگے جملہ مکمل ہو جائے. کیا چیزیں ہیں؟ کتبن کتب. دینیتن کثیرتن. کیا مطلب؟ دینی کتب ہیں، بہت زیادہ دینی کتب ہیں. ہاں بہت سی دینی کتب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت. اب یہ بن جی. گیا اندا معلمی مدرسۃ البناتی. بنات کے مدرسے کے اساتذہ کے پاس بہت سی دینی کتابیں ہیں. آگے چلیے گا. ہم، اچھا اس کو نا، یہاں پر بھی دیکھیے گا، دین آخر میں آ گیا، 2 لفظ آ گئے. ایک لفظ ہے سعیو. سعیو کا مطلب تو کوشش، کاوش، محنت ہے. اب یہاں پر اصل میں اسی طریقے سے آپ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یا تو خادمین پڑھ سکتے ہیں. خادمون سے کیا بن جائے گا؟ خادمینہ جمع بنے گا. یا آپ اس کو خادمانی سے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ خادمئی. اگر آپ اس کو خادمئی پڑھیں تو کیا بنے گا؟ اور خادمی پڑھے تو کیا بنے گا؟ یہاں سے ترجمہ شروع کریں. سعیو کا مطلب تو میں نے بتا دیا، کوشش، کاوش، محنت، بھاگ دوڑ. تو اب کیا بنے گا؟ خادمئی. اس کو دینی پڑھیں گے ہم. جی حضرت. جی جی. ہاں. دین. آم، دین کے خادم کی کوشش. جی. مشکور کا مطلب ہوتا ہے مقبول، یعنی قابل قدر ہے. قابل قدر ہے. اچھا اب یہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں نا. دین کے 2 خادم کی کوشش
اگر آپ نے پڑھا خادی میت دینی تو تسنیہ پڑھا، تو پھر ترجمہ کیا کریں گے؟ دین کے دو خادم کی کوشش. اور اگر آپ اس کو پڑھیں سعی خادم الدینی تو پھر آپ نے اس کو جمع پڑھا. اور جب جمع پڑھیں گے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ دین تین. کے خادموں کی کوشش. صحیح. دونوں صورتیں سمجھ آ گئی نا؟ دونوں جی. جو صورتیں ہیں اس کو اس طریقے جیسا پڑھیں گے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیز عربک میں سب سے زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے. یہ بچے اکثر میں دیکھتا ہوں پیپر دیتے ہیں، پہلے لکھ لیتے ہیں، بعد پھر آراب لگاتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ اکثر مدرسے کے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ پہلے لکھتے ہیں ہوں. عبارت، پھر بعد میں آراب لگاتے ہیں. تو وہ یہی اکثر تھا. وہ. وہی نا، پہلے لکھیں گے، لکھنے کے بعد پھر وہ اس کو اس طرح سے ظاہر کریں گے کہ بھی یہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اب یہ بھی دیکھیے، یہ بھی لفظ آ گیا سمع. تو اب دیکھیے یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سمعت یا سمعتا یا سمعتو یا سمعتی. چار آپشن ہے نا. صحیح. سمعت کا مطلب بنے گا اس عورت نے سنا. سنا. ٹھیک ہے. سمعتا کا مطلب بنے گا تم مرد نے سنا. سمعتی کا مطلب کیا بنے گا؟ تم عورت نے سنا. سمعتو کا مطلب بنے گا میں نے سنا. ٹھیک ہے، میں. چار آپشن بنے گے آپ کے پاس. اب اسی طریقے سے کیا چیز سنی، تو یہ صوت کو کیا پڑھیں گے؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے نا. جی جی. جو چیز سنی گئی وہ کیا چیز تھی؟ آواز تھی، تو صوتا ہے. اب دیکھیے تو یہاں پہ لفظ آ گیا. میں جیسے ابھی ابھی قاعدہ بتایا کہ آخر میں الف لام اور دو لفظ بغیر الف لام کے ہوں تو ان کو مضاف مضاف الیہ بنائیں گے. تو صحیح. سوتا پڑھ کے اب بکا کو کیا بنائیں گے؟ بکا کو کیا پڑھیں گے؟ وہ کہا سوتا الاطفال. بکا الاطفالی. تو میں نے سنا. اب اطفال بکا کا مطلب رونا ہے، سعود کا مطلب آواز ہے. تو کیا میں مطلب نے بن جائے گا؟ میں نے سنا بچے کے رونے کی آواز کو. ہاں سنا. من غرفت غرفہ. النومی. نومی. ہوں. غرفہ. غرفہ کا نوم. مطلب تو کمرہ تھا نا. یاد آ گیا نا، جی جی. غرفہ کا مطلب کمرہ تھا. سونے سونے والے کمرے میں. سونے والے کمرے سے. ٹھیک ہے نا، میں نے سونے والے کمرے سے سنی. اچھا اب آگے بھی کر لیتے. یہ بھی دیکھیے جیسے میں نے بتایا تھا، قابلت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یا قابلتو بھی ہو سکتا ہے، قابلتا بھی ہو سکتا ہے، قابلتی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں چلو قابلتو کر کے میں نے ملاقات. تو میں ہو گیا ملاقات کرنے والا. جس سے جی. میں نے ملاقات کی وہ کیا بن جائے گا؟ جماعتا. فرماتا. جی. جماعتا مفعول کو بنا دیں گے. اب یہ آ گیا مسلی. اب دیکھیے یہاں پر وہی والی بات، یا تو مسلمئی پڑھو یا مسلمی پڑھو. اور الہندی. تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ ہند سے ترجمہ شروع کر، ٹھیک ہو جائے گا. قابلتو، میں نے کس سے ملاقات کی؟ لفظ ہند ہند کے سے شروع کر. میں نے ہند کے مسلمانوں سے میں نے ملاقات کی. ہند کے مسلمانوں کی جماعت. کی جماعت سے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اگر مسلمی پڑھیں گے تو جمع کا ترجمہ کریں گے. قابلتو جماعت مسلم الہندی. میں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی جماعت سے ملاقات کی. اور اگر صحیح. آپ اس کو وہ کر دیں مسلم ہندی، تو میں نے، یعنی آپ دو. کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے دو مسلمان کی جماعت سے ملاقات کی. لیکن گرامیٹیکلی ٹھیک ہے، سینس نہیں صحیح. بنے گا اس کا. تو اس لیے ہم جماعت کیا ہاں. کریں گے اس کو؟ جماعت ہے تو اب دو آدمی کی جماعت سمجھ میں نہیں آتی نا. تو مسلمانوں کی جماعت سے ملاقات کی ٹھیک بنے گا. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ پاکستان، اور اب یہ پاکستان آخر میں معرفہ ہے. اس سے پہلے دو لفظ آ گئے جن پہ الف لام نہیں. تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ اب چونکہ لفظ پاکستان غیر منصرف ہے تو یہ تو بن جائے گا پاکستانہ. اور یہ مبتدا ہے، یہاں سے تو جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو بنے گے رئیسو. تو کیا بنے گا؟ رئیسو وزراء. وزرائی. رئی. وزرائی. ہاں تو اب اس کا ترجمہ کریں گے. رئیس کا معنی بھی، رئیس کا مطلب بھی واضح ہے، لفظ وزراء کا مطلب بھی واضح ہے. تو پاکستان تو ٹھیک ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا ترجمہ پاکستان سے شروع کریں گے. کیا کریں گے؟ پاکستان کے وزراء. ہاں. فی کے. مؤتمر. مؤتمر کہتے ہیں کانفرنس کو.
मुअतमर कहते हैं कॉन्फ्रेंस को। सहफीयीना, ये सहफीयूना था, सहाफी, तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? पाकिस्तान के वज़रा का रईस, यानी पाकिस्तान के वज़रा का रईस वो कहाँ है? फी मुअतमर सहफीयीना, वो यानी उसमें प्रेस सहाफियों की कॉन्फ्रेंस में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं आप उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर मुअतमर सहफीयीना, वो इसको हम फी मुअतमर सहफीयीना, ठीक है ना, फी मुअतमर सहफीयीना कर देंगे। चले ये भी अगर हमारा हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आज टाइम क्या होता हो गया, चल टाइम भी तकरीबन हमारा आज साथ ही इस समय मुझे वो हो रहा है। शोएब भाई का मैसेज तो आ गया कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जॉन्डिस है। लेकिन ये कि बहरहाल मुझे परेशानी ये हो रही है कि ये जो एक्सरसाइज है ना, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बहुत क्रिटिकल एक्सरसाइज है जी जी ये ठीक है ना ये। अच्छा अब ये देखिए, मुअल्लिमुल औलादी ये आसान है। असल में क्या था, मुअल्लिमूना था, जी तो जी। इसका तर्जुमा क्या करेंगे? नून गिरा मुअल्लिमुल कैसे? औलादी का आसान है ये तो, ठीक है ना, यानी जी। मुअल्लिमुल औलाद का तर्जुमा क्या बन जाएगा? यानी औलाद के, यानी बच्चों के उस्ताद, हाँ, असातिज़ा। यानी औलाद के असातिज़ा, यानी बच्चों के, या चूंकि दो ही है ना, औलाद मुअल्लिमुल औलादी। उनासुन तय्यिबूना, उनासुन का मतलब नास कहते हैं उसको, लोग, यानी अच्छा। लड़कों के असातिज़ा। तय्यिबून अच्छे, उम्दा, यानी वो अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। मुअल्लिमुल औलादी, हाँ, उनासुन तय्यिबूना। अच्छा ये जो आ गया 34, ये जरा टेक्निकल है। ये दुकान की जमा दकाकीन, ये जमा मुकस्सर आ रही है, सही है। ठीक है ना, दकाकीन। ये दुकान की जमा जमा मुकस्सर है, तो इसको हम दकाकीन ही पढ़ेंगे। अल बकाल कहते हैं वैसे, सब्जी फरोश को भी कहते हैं। और बकाला भी आपने देखा होगा, सऊदी अरब में लिखा होता है, जगह जगह बकाला लिखा होता है। सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं होता, जैसे सुपर स्टोर टाइप की चीज होती है, उसको बकाला भी कहते हैं। तो अल बकाल का मतलब वैसे, यानी आप जो आम शॉपकीपर होता है उसको बकाल भी कहते हैं। इसकी जमा अल बकालूना आ जाएगी, जमा क्या आ जाएगी? बकालूना आ जाएगी इसकी। और जब इसकी तरफ मुजाफ हुआ तो क्या बन जाएगा? मखालीन। दकाकीन, बकालीना, मखालीन। बकालीना। अब सवाल ये है कि अल जदीदा किसकी सिफ्त है? ये सिफ्त आ रही है ये दकाकी बकालीन की। जी दकाकीन की, क्योंकि दकाकीन जमा मुकस्सर है, और का हमने वो पीछे पढ़ा था कि जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो उसको हम वाहिद मुअन्नस ट्रीट करते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अल जदीदतु। अब तर्जुमा क्या करेंगे? अब आसान है, अब तर्जुमा कर लें, देख लें जरा इसका, ये जरा। दुकानें। दकाकीनुल बकाली नल जदीदतु, तो क्या पढ़ेंगे? बकालीन मैंने बताया था, जैसे दुकानदार भी कह सकते हैं और सब्जी फरोश भी कह सकते हैं। तो सब्जी सब्जी फरोश फरोश की दुकानें की नई दुकानें, क्योंकि अल की। जदीदा उसकी सिफ्त। जी जी सही है। सब्जी फरोशों की नई दुकानें। फी सौ फी सौ फी सौकिल सोफी कबीरा, फलसफिल कबीरा। बड़े बाजार में है। बड़े बाजार में है। चलें इसको, ठीक है, तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफी है, कुछ साथी आज जी। नहीं है। कल कोशिश करते हैं इसको मुकम्मल करने की, ठीक है ना। ये इंशाल्लाह। जरा कल थोड़ा सा इसको एक दफा दोबारा बाकी साथियों के साथ मिलकर दोहरा भी लेंगे जरा, तो और इंशाल्लाह। ज्यादा वाजे हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इंशाल्लाह। किया तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मुझे असल में फिक्र ये हो रही है कि बाकी साथी आज नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका लेक्चर है ना वो रह जाएगा। चलिए कल करते हैं शायद इसको, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। कल करते हैं शायद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।